بخشے نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح بیان کی، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، اس نے مطلق کا شاہد مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ علامہ اقبال نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بہت پیارے الفاظ میں اس طرح بیان کی، لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ حضرت سید نفیس حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس طرح بیان کی، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بس میں کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اس لیے کسی عارف نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یوں الفاظ کہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ہم تو اتنی بات کر سکتے ہیں، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھوئیں، پھر بھی ہم گناہگاروں کے لیے آپ کا اسم گرامی نام نامی لینا بے ادبی ہی کہلائے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز بہترین عطا فرمائی، ہر چیز کا انتخاب لاجواب تھا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، اگر کوئی ماں بہت دولت مند بھی ہو اور بیٹی کے اوپر مہربان بھی ہو، تو جب اس کو بیٹی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو بیٹی کے لیے بہترین خاوند چنتی ہے، ساس اور سسر بہترین، ان کی فیملی بہترین، ان کا گھر بھی بہترین، پھر اگر وہ بیٹی کے لیے کچھ بنائے گی تو بہترین گھر بنائے گی، گاڑی لے کر دے گی تو بہترین گاڑی، جیولری بنائے گی تو بہترین ڈائمنڈ اور روبی کی جیولری ہوگی، سامان کپڑے وغیرہ بنائے گی تو بیسٹ آف دی لائن ان کے لیے کپڑے خریدے گی، ان کے لیے کچن کے برتن، پھر جس جگہ پر وہ میرج سیریمنی ہوتی ہے وہ بہترین ہوٹل ہوتا ہے۔ وہ ماں اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز کو ٹاپ آف دی لائن چنے گی اپنی محبت کے اظہار کی خاطر۔ یوں سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں جس چیز کو بھی چنا وہ اپنی کائنڈ میں سب سے بہترین تھی۔ چنانچہ عام آدمی دنیا میں آتا ہے، ماں دعا کرتی ہے، باپ دعا کرتا ہے، نانی نانا یا دادی دادا ان میں سے کوئی دعا کرتا ہے، قریبی رشتہ دار دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اللہ نے دعا کے لیے اس شخصیت کو چنا جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے بیت اللہ کو بنایا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابراہیم مزدوری کرتا ہے تو اسے اس کی اجرت ملتی ہے، آپ نے میرا گھر بنایا لہذا اب آپ مجھ سے دعا مانگیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور دعا میں بھی کہا کہ اے اللہ
میں آپ سے دنیا کا مال و منال نہیں مانگتا، میں آپ سے دنیا کا فضل و کمال نہیں مانگتا، اے اللہ میں آپ سے اس کے بدلے آمنہ کا لال مانگتا ہوں، میں بھی وہ نعمت مانگتا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی ایک ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنے محبوب کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں بہت عجیب تھیں، ایک دعا پر ان کو اسماعیل علیہ السلام ملے، دوسری دعا پر ان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملے، ایک زمزم والا بنا، دوسرا کوثر والا بنا، ایک محب بنا، دوسرا محبوب بنا، ایک ذبیح اللہ کہلایا، دوسرا حبیب اللہ کہلایا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ نبی شام نے فرمایا میں دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آیا ہوں۔ تو دیکھیے نبی علیہ السلام کے لیے دعا مانگنے والے انبیاء میں سے بہترین تھے، ان کی نسل میں 18,000 انبیاء پیدا ہوئے، گویا ابو الانبیاء تھے، بزرگی والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام ہی وہ شخصیت ہیں۔ دنیا کے آج 3 بڑے مذاہب ہیں، ان سب کے درمیان وہی عزت والے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اگر مجلس محفل ہو تو اس میں پہلے تو عام لوگ اپنی تقاریر کرتے رہتے ہیں، مگر جب آخری وقت ہوتا ہے تو پھر صاحب مجلس یا صدر مجلس تقریر کے لیے آتا ہے، مگر اس کی آنے سے پہلے جو اسٹیج سیکرٹری ہوتا ہے وہ تعارف کرواتا ہے کہ اب میرے بعد صدر مجلس آئیں گے اور اپنے تاثرات کا اظہار کریں گے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی اسٹیج بنائی، مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے، اپنی تعلیمات سے لوگوں کو فیض یاب کرتے رہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اسٹیج سیکرٹری بن کر آئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک شخصیت آئے گی جن کا نام احمد ہوگا اور وہ اللہ کے حبیب ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے اعلانات بھی کروائے اور اس کے لیے روح اللہ کو چنا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اللہ رب العزت نے جن کو یہ شان عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لسان نبوت کا انتخاب کیا تو عربی زبان کو چنا۔ ایسے بھی انبیاء تھے جو عبرانی زبان بولتے تھے، ایسے بھی تھے جو سریانی زبان بولتے تھے اور علاقائی زبانیں بولتے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے عربی زبان عطا فرمائی، اس زبان کے اندر فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، اثر ہو سننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ اس زبان کے اندر الفاظ کا اتنا ذخیرہ ہے، شیر کے لیے کئی درجن الفاظ ہیں، گھوڑے کے لیے متعدد الفاظ ہیں، ہر چیز کے لیے مختلف الفاظ۔ اس کا مطلب اس کا دامن بہت وسیع ہے۔ پھر اس زبان میں تھوڑے لفظوں سے زیادہ مفہوم ادا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر چند لوگ ہیں اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ان کو 6 لفظ ادا کرنے پڑیں گے۔ ہم نے مفہوم ادا کر دیا، یہ مفہوم دوسری زبانوں میں کئی لفظوں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، اس لیے عربوں کو اپنی زبان پہ اتنا ناز تھا، اپنے کو عرب کہتے تھے، باقی ساری دنیا کو عجم یعنی گنگا کہتے تھے کہ ان کو تو اپنا معافی ضمیر بیان کرنا بھی نہیں آتا۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا، سبحان اللہ، چاہتے تو مشرق میں پیدا کر دیتے، مغرب میں پیدا فرما دیتے، شمال یا جنوب میں پیدا کر دیتے، چاہتے تو بیت المقدس اور بلاد شام میں پیدا کر دیتے، جہاں بہت سارے انبیاء آئے، مگر اللہ نے اپنے حبیب کے لیے جزیرہ عرب کو پسند کیا، مکہ مکرمہ کو پسند کیا۔ اس مکہ مکرمہ کے بارے میں ابن عباس نے فرمایا کرتے تھے یہ اول عالم ہے، مرکز عالم ہے، وسط عالم ہے۔ چنانچہ
جس طرح ایک ندی کے اندر کوئی کنکر پھینکا جائے تو عثمان کو اپنی طرف بلایا، قالتا اتینا طائعین، تو زمین کی جو یہ آواز نکلی یہ وہ جگہ تھی جہاں بیت المقدس ہے، جہاں اللہ کی تجلیات ذاتیہ کا ورود ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ مکہ مکرمہ آسمان دنیا ہے، اللہ نے اس کو حرم محترم بنا دیا، اس شہر کو بلد امین فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے اس جگہ پر نبی علیہ السلام کے یاروں کا انتخاب فرمایا۔ یہ یاروں کا انتخاب بھی عجیب ہے کہ شروع میں جہالت کے اندھیروں میں پٹکنے والے تھے، مگر اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی زندگیاں بدل گئیں، اور اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو جو انسانوں میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے، جب وہ سنوریں گے تو پوری دنیا کو سنوار کے رکھ دیں گے۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کشرا سے دبے چند وہ لوگ کہ اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ ان لوگوں نے دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ نبی علیہ السلام کے یار تھے، صحابہ تھے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا آؤ فلاں شہر میں ہم جائیں، اللہ کا حکم ہے۔ انہوں نے جواب میں کہہ دیا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ نبی علیہ السلام کے یاروں نے نبی علیہ السلام کے اشارے پر اپنی زندگیوں کے فیصلے کر دیے۔ چنانچہ غزوہ حنین سے واپسی پر جب صحابہ کے درمیان کوئی بات چیت چلی تو اس موقع پر ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے امتی نہیں کہ جو اپنے نبی علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائے اور جا کر قتال کریں، ہم یہیں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے صحابی ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم پہاڑوں سے چھلانگ لگا دیں گے، حکم دیں ہم سمندروں میں کود جائیں گے، ہم آپ کے حکم پر عمل کر کے دکھائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کے یار تھے۔ ویکھے اج یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانے نے جانا وہاں سکیاں۔ یوسف علیہ السلام کے چاہنے والی عورتوں نے تو انگلیاں کاٹی تھی، مگر نبی علیہ السلام کے چاہنے والوں نے تو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ نبی علیہ السلام کے یاروں کا انتخاب تھا، نبی علیہ السلام کے قبیلے کا انتخاب۔ ذرا اس پر بھی غور کریں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 44 قبیلے، بنو ثقیف بھی تھا، بنو نذیر بھی تھا، بنو خزرج بھی تھا، بکر بن وائل کا قبیلہ بھی تھا، لیکن ایک قبیلہ ان میں سے قریش تھا۔ قرش کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جو حرکت نہ کرے، ان کو قریش اس لیے کہتے تھے۔ قبیلے کے سارے لوگ مستقل مزاج تھے، ان کے اندر استقامت تھی، وہ مستحکم قبیلہ تھا، ان کے اندر ویلیوز تھی۔ اشراف مکہ ان میں پیدا ہوئے، اللہ کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہترین قبیلے کو پسند کیا۔ پھر قبیلے کی آگے شاخ دیکھیے کہ مختلف قبیلے مختلف کاموں پر مشہور تھے۔ بعض ایسے بھی قبیلے تھے جو ڈاکہ مارنے کے لیے مشہور تھے، بعض قبیلے لڑنے جھگڑنے میں بڑے مشہور تھے، لیکن بنو ہاشم کا قبیلہ یہ مہمان نواز قبیلہ تھا۔ یہ اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے عربوں کے اندر بڑے معروف تھے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قبیلے کی شاخ کو پسند فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام کے دادا کا انتخاب دیکھیے کہ دادا کا نام عبد المطلب تھا، جو بیت اللہ کے متولی تھے۔ ان کے اندر معاملہ فہمی بھی تھی، وہ مکہ مکرمہ میں لوگوں کے سردار بھی تھے، استقامت بھی تھی۔ انہوں نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ ڈھونڈا تھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی اولاد میں سے نبی علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ پھر والد کا انتخاب دیکھیے کہ عبد المطلب کے 12 بیٹے تھے، مگر بہت سارے بیٹوں کے نام یا تو بے معنی سے تھے یا پھر وہ بتوں کے نام پر رکھے گئے تھے۔ اگر کسی ایسے بندے کے گھر نبی علیہ السلام پیدا ہوتے جس کا نام بتوں پہ ہوتا، لوگ تانے دیتے۔ ذرا غور کیجئے، ایک چچا عبد العزیٰ تھے جن کو ابو لہب کہا جاتا ہے، ایک چچا عبد الشمس تھے، ایک چچا عبد الحارث تھے، پھر ایک چچا کا نام نوفل تھا، سخت جگہ، ایک کا
نام حمزہ تھا لمبی جگہ، ایک کا نام عباس تھا پتھریلی جگہ، مگر ایک کا نام عبداللہ تھا اللہ کا بندہ۔ اللہ نے عبداللہ کو چنا کہ تم میرے محبوب کے والد بنو گے۔ ان کے اندر اتنی پاک دامنی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت مکہ کی ان کے چہرے کا نور دیکھتی تو فدا ہوتی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں۔ آپ نے کہا میں اپنے والد کے کہنے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس نے دوبارہ پیغام بھیجا اگر نکاح نہیں کرتے تو میرے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آ جائیں، میں آپ سے ملاپ چاہتی ہوں۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میرے خاندان پہ تھپا لگے۔ دیکھیے نبی علیہ السلام کے والد گرامی کو اللہ نے کیا پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے والد گرامی ہیں۔ اب ذرا والدہ پہ غور کر لیجئے کہ والدہ کے قبیلہ کیا تھا۔ وہ مدینہ طیبہ کی رہنے والی تھی۔ یہاں بنو ثقیف قبیلہ تھا، اس کا معنی ہے شاخوں والا۔ بنو نذیر قبیلہ تھا، اس کا معنی ہے کانٹوں والا۔ ایک قبیلہ بنو زہرا تھا، اس کا معنی ہوتا ہے تر و تازگی والا۔ اس بنو زہرا قبیلے کی عورت تھی جس کا نام آمنہ تھا۔ اللہ نے اس کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس قبیلے کی عورت کو چنا۔ چنانچہ والدہ کا نام ذرا غور کیجئے کتنا پیارا ہے۔ اس زمانے میں عربوں میں عورتوں کے نام عجیب و غریب ہوتے تھے۔ خنسا اس کا معنی ہے بد شکل، حربا اس کا مطلب ہے لڑنے والی، مگر نبی علیہ السلام کی والدہ کا نام ہے آمنہ، امانت والی۔ اللہ نے اپنی امانت کو سپرد کرنا تھا، اس لیے ایسی عورت کا نام چنا جس کی طبیعت میں بھی امانت تھی اور جس کا نام بھی امانت کو ظاہر کرتا تھا کہ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں رکھنے والی بنے گی، میں اپنی امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دیکھیے دو نام عطا کیے۔ ایک نام محمد، محمد کا معنی ہوتا ہے جس کی تعریف دنیا میں سب سے زیادہ کی جائے۔ اللہ اکبر، واقعی اس دنیا میں جتنی تعریفیں نبی علیہ السلام کی ہوئی ہیں کسی اور شخصیت کی اتنی تعریفیں نہیں ہوئی۔ ذرا غور تو کیجئے، اذان میں ان کا نام، نماز میں ان کا نام، قرآن میں ان کا نام۔ اللہ فرماتے ہیں لولا کلمہ خلقت الافلاک، محبوب آپ نہ ہوتے میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ احمد کا معنی وہ شخصیت جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریفیں کرنے والی ہو۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو تعریف نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ایسی تعریفیں دنیا میں کوئی نہ کر سکا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، سب انبیاء موجود ہوں گے، اللہ رب العزت اس وقت مجھے مقام محمود پر جانے کی توفیق دیں گے، میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور سجدے میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو نہ پہلے کسی نے کی ہوں گی نہ بعد میں کوئی ایسی تعریفیں کر سکے گا۔ ایسی تعریفیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی کریں گے تو آپ کو محمد کا نام بھی سجتا ہے، احمد کا نام بھی سجتا ہے۔ ذرا باقی انبیاء کے ناموں پر غور کر لیجئے۔ آدم کا معنی گندم گوں رنگ والا، نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، زکریا کا معنی سبق پڑھنے والا، ادریس کا معنی درس دینے والا، یوسف کا معنی افسوس والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، موسیٰ کا نام پانی سے نکالا ہوا، عیسیٰ کا نام سیاحت کرنے والا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ جس کی تعریفیں دنیا میں سب سے زیادہ کی جائیں۔ اے چہرہ اے زیبائے تو رشک بتانے آزری، ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری، آفاق ہا گردیدم مہر بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم اما تو چیزیں دیگری۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا مہربانی فرمائی، نام محمد اور احمد چنا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا میں کبھی یہ نام نہیں رکھا گیا تھا، یہ انوکھا نام اللہ نے چنا۔ سبحان اللہ،
ذرا ان دونوں ناموں پہ غور کیجئے. نہ اللہ کے نام میں کوئی ایسا حرف ہے جو نقطے والا ہو، نہ محمد اور احمد پہ کوئی نقطہ ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ نہ کوئی میری ذات پر اعتراض کر سکے، نہ کوئی میرے محبوب کی ذات کردار پر اعتراض کر سکے. پھر محمد نام کے اندر ایک خوبی ہے، محبت کا نام لو 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں، محمد کا نام لو تو بھی 2 دفعہ ہونٹ ملتے ہیں. نام لو تو لب ملتے ہیں، ان کی بات مانو تو دل آپس میں ملتے ہیں. سبحان اللہ. پھر ذرا غور کیجئے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے نماز کے جو ارکان ہیں ان کو جمع کیا جائے تو وہ احمد کا نام بنتا ہے. مثال کے طور پر قیام کی حالت میں انسان الف کی مانند ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں ہا کی مانند ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں میم کی مانند ہوتا ہے، تحیات کی حالت میں دال کی مانند ہوتا ہے. تو احمد یعنی وہ بندہ جو اللہ رب العزت کی حمد بیان کر رہا ہے. ان ارکان کے ذریعے ہم اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں اور اپنے رب کی ہم جو ہے وہ تعریفیں کرتے ہیں. پھر ذرا اور آگے اپنی بات کو وسعت دیتے ہوئے سوچئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دایا کو پسند کیا جن کے قبیلے کا نام بنو سعد تھا. سعد کا مطلب ہوتا ہے نیک بخت. سبحان اللہ، یہ قبیلہ ہی نیک بخت تھا اور اس کی وہ عورت بھی نیک بخت تھی جس کو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. پھر ذرا دایا کے نام پر بھی غور کیجئے. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹیمپرڈ ہوتی ہیں، چھوٹے بچوں کو برنگ اپ کرتی ہیں تو اس وقت وہ کئی مرتبہ بچوں کو ڈانٹتی ہیں، بچوں کو جو ہے کوئی الفاظ برے کہہ دیتی ہیں، جھڑک دیتی ہیں. مگر ایسی ماں جس کے اندر حلم ہو، ایسی ماں جو محبت تقسیم کرنے والی ہو، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی دایا کا انتخاب کیا. ان کا نام حلیمہ تھا. حلیمہ کا مطلب حلم والی. یہ حلیمہ بھی کیا سعادت والی تھی کہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن میں پالا. کسی نے کیا اچھی بات کہی، حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلہندی وی ہوسیں، سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہی ہے جمیندی وی ہوسیں، انگلی نہ پا کے تے ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نو ٹرہندی وی ہوسیں، نی عرشاں دا چن ہے کھلونا وی جس دا، تو اس بے مثل نو کھدیندی وی ہوسیں، نوا کے سجا کے تے کجلا وی پا کے، تھوڑی ہلا کے ہسیندی وی ہوسیں، محبت چا کے تو بوسے دی خاطر، لبانو لباں کو ملیندی وی ہوسیں، کدی نال تیرے نزاکت چھوڑا، رستا بھی ہوسی منیندی بھی ہوسیں. سبحان اللہ. شاعر نے بھی کیا مضمون باندھا ہے. ایسے لگتا ہے کہ مضمون کا ستارہ آسمان سے اتارا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کبھی بچہ نزاکت کرتا ہے، ماں سے روٹھتا ہے، ماں پیار سے اس کو مناتی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کبھی وہ اللہ کا حبیب جب بچپن کی عمر میں تھا، اے حلیمہ وہ نزاکت میں تجھ سے روٹھتا بھی ہوگا، اور حلیمہ تو پھر اس بچے کو مناتی بھی ہوگی. یہ بھی کیا منظر ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلیمہ سعدیہ کا انتخاب فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ذرا غور کیجئے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کو بیویوں کے طور پہ چنا، یہ وہ خواتین تھیں جو مختلف گھرانوں اور قبیلوں کی عزت والی، بعض ان میں سے بہت لکھی پڑھی تھیں، بعض ان میں سے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، کوئی ان میں سے تاجر کی بیٹی تھیں. ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ تھا، مگر اللہ نے ان کو پھولوں کے گلدستے کی طرح بنا دیا. آج دنیا کہتی ہے کہ مرد اور عورت کے اندر ایک جیسی صفتیں ہوں، خوبیاں ہوں تو کپل اچھا ہوتا ہے.
ہے. ذرا ان بیویوں کے ناموں پہ غور کیجئے اور دیکھیے کہ جو صفات ان کے نام سے ظاہر ہوتی ہیں وہ صفات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی تھی. چنانچہ خدیجہ کا مطلب حاجیوں کی خدمت کرنے والی، نبی علیہ السلام امت کی خدمت کرنے والے. سودا کا مطلب آرام والی، نبی علیہ السلام امت کو آرام دینے والے. عائشہ کا مطلب عیش دینے والی، نبی علیہ السلام امت کو عیش پہنچانے والے. حفصہ کا مطلب قائمۃ اللیل، رات کو جاگنے والی، نبی علیہ السلام بھی امت کے غم میں راتوں کو جاگنے والے. میمونہ کا مطلب بختوں والی، نبی علیہ السلام بھی بختوں والے تھے. صفیہ کا مطلب چنی ہوئی، نبی علیہ السلام بھی انبیاء میں چنے ہوئے تھے. زینب کا مطلب استغفار والی، نبی علیہ السلام بھی استغفار کی کثرت کرنے والے. ام سلمہ کا معنی سلامتی والی، نبی علیہ السلام بھی سلامتی والے تھے. ام حبیبہ کا معنی پیار والی، نبی علیہ السلام بھی پیار کرنے والے تھے. اس لیے قرآن مجید نے کہا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیویاں دی جن کے بارے میں خود قرآن نے کہہ دیا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مرتبہ بلند ہے، تمہاری قسمت اعلیٰ ہے. سوچو تمہیں کس کا شریک زندگی بنایا گیا. تو جن بیویوں کی شان اللہ بیان کر رہا ہو ذرا غور کیجئے. بیوی مریم پر بہتان لگا تھا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے گواہی دلوائی. یوسف علیہ السلام پہ بہتان لگا، اللہ نے بچے کے ذریعے سے گواہی دلوائی. لیکن جب سیدہ عائشہ صدیقہ عنہا پر بہتان لگا، اللہ رب العزت نے قرآن میں خود گواہی عطا فرمائی. یہ شان تھی نبی علیہ السلام کی ازواج کی، امت کی ماؤں کی، کہ اللہ نے ان کو یہ عزتیں عطا فرمائی تھی. نبی علیہ السلام کے بیٹوں کے ناموں پر غور کریں کہ ایک تھے قاسم تقسیم کرنے والے، ایک تھے طیب طاہر یعنی پاکیزہ، ایک تھے ابراہیم یعنی بزرگی والے. یہ سب صفات نبی علیہ السلام بھی موجود ہیں. آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. پھر نبی علیہ السلام بھی طیب اور طاہر تھے، پھر نبی علیہ السلام بھی بزرگی والے تھے. چنانچہ نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام ذرا غور کریں. ایک بیٹی تھی زینب استغفار والی، نبی علیہ السلام بھی استغفار والے تھے. ایک تھی رقیہ خاوند کی خدمت کرنے والی، نبی علیہ السلام امت کی خدمت کرنے والے تھے. ایک بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، بچوں کی تربیت کرنے والی، نبی علیہ السلام امت کی تربیت کرنے والے تھے. ایک بچی کا نام تھا فاطمہ، دوزخ سے آزاد، نبی علیہ السلام بھی دوزخ سے آزاد تھے اور امت کو آزاد کروانے والے تھے. یہ فاطمہ ہی تھی جو خاتون جنت بنی، اور ان کے دو بیٹے جن کے بارے میں فرمایا نبی علیہ السلام نے سیدہ شباب اہل الجنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیے تو پھر اللہ رب العزت نے کیسے ان کو جو ہے وہ بیٹیاں عطا فرمائی. یہ بھی بیٹیوں میں بہترین بیٹیاں تھیں. ذرا اور غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی. پہلے انبیاء کو تورات ملی، انجیل ملی، زبور ملی. وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. مگر قرآن جو ملا یہ کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے. ذرا فرق کا اندازہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک ہوتا ہے کسی بندے کو میسج ٹیکسٹ لکھ کر بھیج دینا، اس کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ٹیلی فون پہ اس سے بات کر کے ہم کلامی کرنا، اس کا تو مقام ہی کوئی اور ہوتا ہے. پہلی جو کتابیں تھیں وہ کلام، وہ کتاب اللہ تھی، وہ ٹیکسٹ میسیجز تھے جو اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجے. اور یہ قرآن مجید یہ تو کلام اللہ ہے. نبی السلام نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے پہلی کتابیں محفوظ نہ رہی،
اللہ نے کلام اللہ کی حفاظت اپنے ذمے لی، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا، اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ اللہ نے قرآن کو کاغذ کے صفحے پہ بھی محفوظ کروا دیا، اور اللہ نے قرآن کو انسانوں کے دلوں میں بھی محفوظ کروا دیا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ہزاروں لاکھوں حفاظ اور حافظات ایسے رہے ہیں جن کے سینے قرآن کے نور سے منور تھے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج اس وقت تک ایک لمحہ ایسا نہیں آیا جب قرآن کا کوئی حافظ دنیا میں موجود نہ ہو۔ سبحان اللہ، اس تواتر سے اللہ نے قرآن کو محفوظ کروا دیا۔ پھر ذرا اور غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے کیسا دین عطا فرمایا، دین اسلام جو دین فطرت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے نعمت اپنی تمہارے اوپر مکمل کی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ دین اسلام کیا نعمت ہے، اس میں انسانیت کے لیے آسانیاں ہیں۔ الدین یسر، نبی اسلام نے فرمایا دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ رب فرماتے ہیں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج نہیں بنایا۔ سبحان اللہ، ایسا پیارا دین اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا۔ پھر ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کو جو امت اللہ نے عطا فرمائی، ان کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو امت بھی بہترین، دین بھی بہترین، کتاب بھی بہترین، اور نبی علیہ السلام کے ارد گرد جو لوگ تھے وہ بھی سب کے سب بہترین تھے۔ پھر نبی علیہ السلام کے اپنے حسن و جمال کا کیا کہنا، واللیل سیاہی زلفوں کی، چہرہ وضحا اس کا، سارے جہاں کا پیارا ہے، آپ محب ہے خدا اس کا، رب نے بنایا جب اس کو خود آپ کہا سبحان اللہ۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ اس لیے سید نفیس حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دنیا سیف محمد موتی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بن دنیا کیسے ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، گر نہ ہوتا عام نہ جایا امت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے سیدنا حسان نے نبی شام کی اس طرح شان بیان کی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہم نبی شام کے حسن و جمال کو کہاں بیان کر سکتے ہیں، اتنا کہا ہمارے مشائخ نے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہم آج ربیع الاول کے اس مہینے میں نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے ایک جگہ پر جمع ہیں۔ ہماری وہ کیفیت ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے خریداروں کے لیے جب لوگ اکٹھے ہوئے ایک بڑھیا بھی تھی جس کے پاس دھاگے کی اٹی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی تھی۔ کسی نے کہا اماں تو کیسے خرید سکے گی، یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے بڑے بڑے لینڈ لارڈ آئے ہیں، نواب آئے ہیں، امیر آئے ہیں، وزیر آئے ہیں، وہ تو مال و دولت کے خزانے لٹا دیں گے، آپ کیسے خریدو گی؟ تو بڑھیا نے جواب دیا تھا ہاں یہ تو میں بھی جانتی ہوں، میں یوسف کو اٹی سے خرید تو نہیں سکتی، مگر قیامت کے دن جب اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے یوسف علیہ السلام کے خریدار کہاں ہے، تو اس میں تو میرا نام بھی شامل ہو جائے گا، میں اپنا نام ان کے خریداروں میں شامل کروانے کے لیے آئی ہوں۔ اسی طرح اس امت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت لکھنے والے، نعت لکھنے والے لاکھوں علماء صلحاء گزرے ہیں، مگر ہم آج اس لیے جمع ہیں، ہم امت کے خود خطا کار گناہگار بندے ہیں۔ جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس مجلس کی برکت سے ہم بھی کہہ سکیں گے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کھینچ لائی تھی، ہم ایک جگہ پر جمع تھے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پر فضل اور احسان ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مہمان کی آمد پر دو طرح کی خوشی منائی جاتی ہے۔ ایک خوشی بچے بھی مناتے ہیں، وہ نہا لیتے ہیں، اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کھیلتے ہیں، چھلانگے لگاتے ہیں، ادھم مچاتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم مہمان کے آنے پہ بہت خوش ہیں۔ ایک بالغ لوگوں کی، بڑوں کی خوشی ہوتی ہے، وہ مہمان کے آنے پہ اچھل کود نہیں کرتے، بلکہ وہ گیسٹ روم میں اس کو بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس کے نقطۂ نظر کو سنتے ہیں، پھر اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کی خوشی ہوا کرتی ہے کہ مہمان کی بات پر عمل کرنا، اس کو پریکٹیکلی ایکسرسائز کرنا، یہ بڑوں کی خوشی ہوتی ہے۔ آج امت کے اندر دو طرح کی خوشیاں منانے والے لوگ ہیں۔ بعض وہ بھی محبت والے لوگ ہیں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے یا 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے، نہا دھو لیتے ہیں، پھر وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور سڑکوں پر آ کر وہ اونچا شور مچاتے ہیں، سڑکوں پہ آ کر وہ پھر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بچوں کی محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ اور ایک ہے بالغ بڑے لوگوں کی محبت کے اظہار کا طریقہ۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مساجد میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، وہ محفل سیرت کی قائم کرتے ہیں، وہ نبی اسلام کی شان بیان کرتے ہیں، سیرت بیان کرتے ہیں، سنت نبوی کا مرتبہ بیان کرتے ہیں، اور پھر عہد کرتے ہیں کہ ہم ان سنتوں پر عمل کریں گے۔ الحمدللہ کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو بڑے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں۔ ہم بچوں کی طرح نادانی سے محبت نہیں مناتے، ہم بڑوں کی طرح سمجھداری سے محبت مناتے ہیں۔ لہذا آج اس مجلس میں ہم دلوں میں یہ عہد کر لیں، اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر آج ہم عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ ہمیں ایسا بنا دیجئے کہ جب موت کا وقت آئے، ملک الموت آ کر ہمارے دماغ کو ٹٹولے، علم نبوی سے بھرا نظر آئے، ہمارے دلوں کو ٹٹولے، عشق نبوی سے بھرا نظر آئے، ہمارے اعضاء کو ٹٹولے، سنت نبوی سے مزین نظر آئے۔ اس محبت کے ساتھ ہم جئیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ قیامت کے دن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں، محبوب کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام مل جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور جنت میں نبی اسلام کے قدموں میں جگہ نصیب ہو جائے۔ یہی زندگی کی تمنا ہے۔ اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں اور بدیوں میں شامل فرما لے۔ دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق نبی کو پی کر مزے مزے سے میں جھومتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے سب مرد اور سب عورتیں آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ کی یاد ستاتی ہے تو رو لیتے ہیں، اپنی یادوں کے ہمیں روگ لگائے
رکھنا، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، میں نے مانا کہ گناہگار ہوں پر آپ کا ہوں، اس گناہگار سے سرکار نبھا رکھنا، ذرائے خاک کو خورشید بنانے والے، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجئے، سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اے کریم آقا، جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، اللہ اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں ان بچوں کے مستقبل کو روشن فرما، ماں باپ کے لیے فرض ادا کرنے آسان فرما۔ اے کریم آقا، مہربانی کا معاملہ فرما، ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کی سچی محبت نصیب فرما، اللہ ان کی امت کا غم نصیب فرما، ان کی سنت کے ساتھ عشق نصیب فرما۔ اے کریم آقا، ان کی تعلیمات سے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، رحمتوں کا معاملہ فرما، اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کے چھاؤں عطا فرما، ان کی شفاعت عطا فرما، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، رحمتوں کا معاملہ فرما، جتنے لوگ موجود ہیں سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔